واجب الاحترام حاضرین، ایک حدیث پاک دی تشریح ہے جڑی تہاڈے سامنے۔ حدیث ہے اسی کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے ذکر اللہ کے، اور وہ چیزیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے نزدیک کر دیں اور علم حاصل کرنے والا اور علم دینے والا، یہ چیزاں نے جڑیاں بچدیاں نے، باقی سب چیزاں اللہ دی رحمت تو دور نے۔ انہاں چار چیزاں دے اندر پہلیاں دو چیزاں جڑیاں نے ذکر اللہ اور اللہ دے ذکر تو نزدیک کرنے والی چیزاں، اس حوالے نال پھر ظاہر ہے ذکر کی ہے، تسبیح کی ہے، یہ چیزاں جڑیاں نے میں تھوڑی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ہوندا تے لفظ ہی ہے نا، ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ سے طاقت ادو پیدا ہوندی ہے جدوں دا بیک گراؤنڈ دا پچھلیاں چیزاں معلوم ہون۔ نہ تے نہ ہی ہوندا نا، مثلاً ریاض نہ اسی لے لینے تے ہن پنڈ چ ریاض جدوں تک سانوں پتہ نہیں چلے گا کیڑا ریاض، ادوں تک سانوں دا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے پتہ چلے گا کہ فروخ دا ریاض ہے یا میدے دا ریاض ہے تو پھر تہاڈوں کہانی بدل جائے گی دونوں دی۔ اسی طرح ہی ہے جڑے اللہ تعالیٰ دے اذکار نے، اللہ دے 99 ناں نے، ہر ناں دے پیچھے ایک کہانی ہے اور ایک طاقت ہے، اور اللہ دے ناواں دے نال فرشتے ہوندے نے، اور جڑا آدمی اللہ نو انہاں ناواں تو پکاردا ہے وہ فرشتے مدد کردے نے اور انسان نو فائدہ پہنچاندے نے۔ اچھا، تسبیح دے بارے چ تانوں کل پتہ چل گیا سی کہ تسبیح کہندے نے اللہ تعالیٰ نو ہر عیب اور نقص تو پاک قرار دینا۔ جدوں دو چیزاں دے وچوں ایک چیز نو بندہ کہے کہ یہ عیب اور نقص تو پاک ہے تے اے دا صاف مطلب ہوندا ہے کہ دوسری چیز جڑی وہ عیبدار ہے۔ جدوں اسی کہنے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات ہی صرف پاک ہے، صاف ہے ہر قسم دے عیب اور نقص تو، کمزوری تو، تے او دا مطلب ہوندا ہے کہ میں جڑا بندہ یہ گل کر رہا میرے چ سارے عیب نے اور میرے چ سارے نقائص موجود نے۔ جس انسان نو اپنے نقائص دے بارے چ غلطی لگی ہے کہ میں ٹھیک ہاں، میں پاک صاف ہاں، او دی تسبیح کوئی تسبیح نہیں ہے۔ تسبیح دے بارے چ کچھ گلاں تے کل ہوئیاں سن، کچھ اج میں جڑی ہے آیت پاک پڑھی ہے، یہ ایسی تسبیح ہے کہ جنوں قرآن پاک دے اندر بڑے ہی اہتمام دے نال جدا ذکر کیتا گیا، اور جدے پیچھے جڑی طاقت ہے انہوں بھی اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا۔ ویسے تے قرآن مجید دے اندر آندا ہے کہ جس طرح کل اسی سنایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر سبح للہ، پھر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ہی ایسی نہیں جڑی تسبیح نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزاں دی تسبیح پھر علیحدہ بیان کی ہے۔ مثلاً اللہ رب العزت نے ایک تے وہ حضرت داؤد علیہ السلام دے واقعے دے اندر یہ دسیا کہ میں پھر پہاڑاں نو کیا یا جبال اوبی ماہ والطیر، اے پرندے ہو، اے پہاڑو تسی بھی داؤد علیہ السلام دے نال تسبیح بیان کرنا شروع کر دے، اور وہ واقعہ بھی سارے سامنے آیا۔ پھر قرآن مجید دے اندر ہی لکھیا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض، کہ 7 آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، علیحدہ بیان کیتا ہے اس گل۔ فرشتیاں نے پہلے تو نہیں کہا سی کہ یا اللہ تسبیح اور حمد وغیرہ کرنے لیے اسی بتھیرے ہیں، تسی یہ پیدا نہ کرو۔ اور سن پتہ چل گیا کہ وہ تسبیح نہیں کرتے سن، تو انہوں نے آخیا نا کہ اسی تسبیح کرنے ہیں، لیکن اس دے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیتا کہ تسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ فرشتے صبح شام تسبیح کردے نا لیکن اور تھک دے نہیں، لا یفترون، اسی تھک جانے ہیں نا، فرشتے تسبیح کر کر کے تھک دے ہی نہیں۔ اے تسبیح دے بارے چ قرآن پاک بیان کردا پیا اے گل۔ تسبیح دے بارے جڑا عظیم الشان تے لافانی واقعہ ہے نا قرآن مجید دے اندر، وہ حضرت یونس علیہ السلام دا واقعہ، اور سانوں اور سارے بچیاں نوں بار بار اس واقعے نوں پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور وہ تو انہوں اپنی زندگی دے اندر لے آنا بھی چاہیے۔ صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 واری پڑھ لیا، 1000 واری پڑھ لیا،
لیکن اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھیا، غلط کار نہیں سمجھیا اور اللہ دی شان نو نہ سمجھیا تے محض ایک پڑھنا او فائدہ نہیں دے گا جڑا کہ جس بندے نو ایدی پچھلے بیک گراؤنڈ معلوم ہے وہ پڑھدا ہے انہوں جڑا فائدہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں طائف گئے نے، طائف دے لوکاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا سلوک کیتا، حتیٰ کہ خود آپ نے فرمایا کہ جنی تکلیف میں طائف دے اندر پہنچی ہے اتنی کتے نہیں پہنچی۔ جدوں آپ طائف دے بازاراں دے وچوں گزر کے شہر دے آخری کنارے تے ایک باغ دے اندر پہنچ کے آپ نے اتھے سکون نال بیٹھے نے، تو اس باغ دے مالک نے اپنے نوکر نو کہا کہ اے انگور یا کوئی کھجوراں دا خوشہ سی، کوئی مسافر آیا ہے، اے پلیٹ لے جا تے اے او دے سامنے پیش کر۔ نوکر سی جڑا او دا نام سی اوداس، اج اتھے ایک مسجد اوداس بنی دی ہے این دے نال اوداس، او گیا لے کے تے او پھل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیتا کہ لو جناب۔ آپ نے نا آؤں پھڑیا تے آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی پاک نے تو انہیں نوکر نے کہا کہ جناب اے کی تسی بولے؟ او جب بسم اللہ دا نام لے کے کھادا نا، اس چیز تو او غلام چونک گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیوں چونکیا اس گل تو؟ انہوں نے کہا جناب اے تے ساڈے علاقے دے وچ اوہی حضرت یونس علیہ السلام دے علاقے دا آدمی حضرت یونس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کتھوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نینوا علاقے دے، عراق دے کول ایک شہر ہے موصل، او دے کول ایک شہر نینوا، انہوں نے کہا میں نینوا دا آیا تے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یونس علیہ السلام نو میں جاننا اور او میری طرح وہ بھی پیغمبر ہی سن۔ اے گلاں سن کے نا تے او غلام ہے نا جڑا وہ بڑا متاثر ہویا اور انہیں نبی پاک دے ہاتھاں نو چومنا شروع کر دیتا اور دل دے اندر وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغمبر دا نام لیا کہ ہاں منو پتہ ہے تو میرے بھائی یونس علیہ السلام دے علاقے دا ہے، اس واسطے اتھے بھی ظاہر پیغمبر دی تعلیم دا کچھ نہ کچھ تے اثر ہوندا ہے نا، لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھاندے ہون گے چیز۔ یونس علیہ السلام دا جس طرح کہ پتہ چلیا کہ موصل دے قریب نینوا شہر دے رہن والے سن، اور قرآن پاک دے اندر آندا ہے کہ انہاں نو 1 لاکھ اس دور دے اندر اس شہر دے وچ ایک قرآن دے اندر لکھیا تھا 1 لاکھ بندہ سی اس شہر دے اندر، جس شہر دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نو پیغمبر بنا کے بھیجیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی محنت کی لیکن وہ لوگ جڑے سن مندے نہیں سن، وہ شرک تو باز نہیں سن آندے، گناہاں تو باز نہیں سن آندے اور نبی اپنے نبی نو تنگ کردے سن۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی ہے، جڑے معاملات پیش آئے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے عذاب دا فیصلہ کر لیا۔ پورے قرآن شریف دے اندر اور انساناں دی تاریخ دے اندر پہلا واقعہ ہے جڑا قرآن پاک دے اندر آیا ہے۔ قرآن پاک دا اصول ہے، اتھے فرمایا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اللہ تعالیٰ کی اجل آ جاتی ہے، اس کا عذاب آ جاتا ہے تو لا یؤخر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹالتا نہیں ہے۔ الا قوم یونس، لیکن قرآن پڑھنے والے لوگوں صرف ایک یونس کی قوم تھی جس پر آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ ایک قوم ہے صرف، یونس علیہ السلام انہوں کو ناراض ہو کے چلے گئے، مگر وہ عذاب آ گیا بادلاں دی شکل چ۔ پہلے لوکاں سوچیا بادل نے، کردیاں کردیاں نیڑے آیا تو پتہ چلیا دھواں ٹائپ کوئی چیز ہے۔ سیانے بندیاں نے کہا نہیں یہ دھواں شواں نہیں جے، یہ عذاب آ گیا جے، یونس علیہ السلام نے تسی وہ چلے گئے دے نا لبو۔ جب انہوں نے یقین ہو گیا کہ عذاب آ گیا، پھر انہوں نے اپنے بچے 1 لاکھ انسان پنڈو نکل پے، شہر چوں باہر نکل پے، ڈنگر بچہ بچے بوڑھے عورتاں لے کے میدان دے اندر وہ گڑ گڑائے کہ یا اللہ سانوں معاف کر، اسی یونس علیہ السلام نو لباں گے اور انہوں دی پیروی کران گے۔ یہ واحد واقعہ ہے کہ جدوں انہوں نے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں دی توبہ قبول کر لی۔ ادھر یونس علیہ السلام جڑے نے وہ ایک کشتی دے اندر بیٹھ کے جا رہے سن، تو اتنے وہ کشتی جڑی ہے ڈولے کھان لگ پئی، وہ ڈبن لگ پئی۔ ملا نے کہا کہ اتنے کوئی شخص ہے جڑا اپنے مالک کولوں نٹھیا دا ہے، وہ دی وجہ دے نال کشتی جڑی ہے نا ڈولے کھاندی پئی ہے اور ڈبے گی، تے کون ہے وہ شخص؟ وہ کوئی بھی نہیں منن نو تیار ہوندا کہ میں آیا۔ یونس علیہ السلام نے
خود ہی سمجھ گئے کہ میں ہی ہاں، لیکن وہ منتے نہیں سن، انہوں نے چہرہ پیغمبر دا دیکھا کہ تسی نہیں ایسا ہو سکتے، لیکن یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتی اور سیدھے جا کے مچھلی دے پیٹ دے اندر پہنچ گئے۔ اچھا ہن اتھے مچھلی دے پیٹ دے اندر جدوں پہنچے نا تو ظاہر ہے رات دا وقت سی تے بڑا اندھیرا سی، رات دا اندھیرا، پھر سمندر دا اندھیرا، پھر وہ لہراں دا اندھیرا، پھر مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، اندھیریاں تو اندھیریاں دے اندر یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ سے جب انہوں نے ہوش آیا کہ میں کتنے ہاں، پھر انہوں نے سمجھا کہ میں بڑی غلطی کیتی ہے، میں اللہ تعالیٰ دی جڑی اجازت تو بغیر اس قوم نو چھڑ کے آ گیا، منو نہیں سی آنا چاہیے۔ اتنے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کے دل چ پائی، لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ ترجمہ یہ تسبیح جڑی ہے بہت بڑی تسبیح ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے آپ کے، انت سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں مان جاتا ہوں کہ میں نے ہی غلطی کی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیتا اور اس سخت مشکل دے اندر اللہ تعالیٰ نو تسبیح دے ذریعے پکاریا۔ ہن مچھلی دے پیٹ دے اندر کنا گند ہوندا، اتنے کہڑا کوئی وضو کیتا دا سی، کہڑا کوئی نہا کے کپڑے صاف پائے دے سن، اسی حالت دے اندر جدوں اے تسبیح پڑھی ہے نا، اور یہ 500 واری نہیں سی پڑھی، ایک واری صرف ایک بار انسان سچے دل نال ایک واری کام کر لے تو 1000 دفعہ جھوٹے دل نال کہنے نال بہتر ہے، یا معلوم ہوئے ایک گل اور نامعلوم 1000 گلاں نال بہتر ہوندی ہے۔ لو جی یونس علیہ السلام نے جدوں پھر یہ تسبیح کیتی ہے نا، پھر یونس علیہ السلام نے اس مچھلی نے سمندر دے کنارے دے اوتے اگل دیتا۔ قرآن پاک دے مختلف مقامات دے اوتے یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے ذُنُّون بھی کیا گیا، ذُنُّون منی مچھلی والا، صاحب الحوت بھی کیا گیا کہ حوت بھی مچھلی کا نام ہے، صاحب حوت، صاحب مچھلی، مختلف نام یونس علیہ السلام دے بیان کیتے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بیان کیتا گیا کہ اگر اللہ دی رحمت نہ ہوندی لنبذ بالعراء وہو مذموم، تے اللہ تعالیٰ انہوں کسی نرم جگہ دیتے سٹن دے بجائے مچھلی کسی میدان چ سٹ دیندی تے او جسم جڑا مچھلی دی پیٹ دی گرمی نال گل گیا سی اور خراب ہو جاتا، لیکن اللہ نے پھر ایک کرم نوازیاں کیتیاں، مچھلی نو ایسی جگہ تے انہوں یونس علیہ السلام نو اگلیا کہ جتھے او دی جان بچ گئی یونس علیہ السلام دی۔ مختلف کہاوتاں نے، کوئی کہندا ہے کہ کدو دی بیل سی، کوئی کہندا کچھ، بہرحال مطلب یہ سی کہ اللہ نے قرآن مجید دے وچ دسیا کہ وہ ایسی جگہ تے انہوں میں اگلوایا مچھلی کلوں، اگر میری رحمت نہ ہوندی تو وہ ایسی جگہ تے بجائے کسی میدان دے اندر سٹ چھڑ دی مچھلی تے اتھے وہ نہ بچ سکدا۔ بہرحال یونس علیہ السلام پھر دوبارہ اپنی قوم تک پہنچ گئے۔ اچھا قرآن مجید نے جڑا تبصرہ کیتا تھا نا اس واقعے دے اوتے، ایک تو سورہ یونس دے اندر اتنے تھوڑی گل ہے، باقی صورتاں دے اندر بہت ہے۔ اے جڑی تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے دے بارے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام لولا تسبحون، اگر میرا یونس تسبیح بیان نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، انج کہو اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ دیکھو تسی کیا یوم یبعثون، دنیا جدو پھر اٹھتی قبراں چ، اس وقت تک اس مچھلی دے پیٹ چ رہنا سی اگر لا الہ الا انت سبحانک والی تسبیح یونس علیہ السلام نہ پڑھ دے۔ اچھا ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کو بیان کیا اور وہ اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر مجھے پکارا، میری تسبیح بیان کی، تو فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، غم دا لفظ سانوں آؤندا پنجابی چ، فاستجبنا لہ، میں نے اس کی پکار کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور میں نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ وہ جڑا غم لگا دا سی وہ بھی دور ہو گیا کہ میں اللہ دی کوئی نافرمانی کر چکا تھا، میں گناہ گار ہوں، وہ غم بھی دور کیتا اور مچھلی دے پیٹ چوں بھی باہر کڈیا۔ اچھا جس مقام دے تے اللہ تعالیٰ نے ایک گل کیتی ہے نا،
کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی تو میں نے قبول کر کے اس کو غم سے نجات دی۔ اوتھے اگے ایک فکرہ ہور اللہ پاک نے پایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اے لفظ بڑے زبردست ہیں اور ساڈے واسطے ہیں کہ جو کوئی بھی یونس علیہ السلام کی طرح اپنی مشکلات میں، کسے دنیا تے انسان نو یونس علیہ السلام جنی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ اینا بندہ مطلب ہے کہ مچھلی دے پیٹ دے وچ پھس جائے، جا کے سمندراں دے وچ تنہا ہوئے اور کوئی سننے والا نہ ہوئے، اینی مشکل کنوں پیش آ سکتی؟ ویسے تو لوگ سارے مشکلات دے اندر آندے نے، لیکن اینی مشکل اس کائنات چ کسی نو نہیں آئے گی جنہیں یونس نو آیا دی سی۔ تے فرمایا کہ اونے کیا لا الہ الا انت سبحانک، تے میں سن لئی اور انہوں غم تو نجات دیتی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت دیاں کندھاں تک جدوں کوئی بھی مومن اے تسبیح کرے گا تو میں انہوں او دے غماں تو نجات دے دیا گا۔ ٹھیک ہے، ہوں دیکھو جس انسان نو یہ سارے واقعات پتہ نے کہ یہ جڑی تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک، دے پیچھے کی کہانی ہے اور کس طرح اگر یہ بیان نہ کیتی جاندی تو یونس مچھلی دے پیٹ چ قیامت تک رہندا۔ اور نالے بھی خوشخبری ہے کہ جس طرح یونس نو اللہ نے نجات دیتی سی غم چوں، اگر اسی اپنے غماں اور پریشانیاں دے وچ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہاں گے تے اس رب دا وعدہ ہے، وکذالک بالکل اسی طرح ننجی المؤمنین، میں مومنین کو بھی نجات عطا کروں۔ تے اس تسبیح نو سکھیے بھی اور ایدیاں جڑیاں طاقتاں نے انہوں بھی ذہن چ رکھیے، اور جے یونس علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے نجات دیتی سی تے ساڈے کنے کے غم نے، اللہ نے تھوڑے غم نے، بالکل ساری مشکلات بھی تھوڑیاں نے۔ جدوں سمجھو کہ مینوں کوئی مشکلات پیش آندی پئی نے، میں گر گیا مشکلات دے اندر، نکلنے دا کوئی رستہ نہیں ملدا پیا، تے پھر سچے دل نال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو۔ میں کی کہنا جدوں رب کہندا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تانوں نجات دے دیاں گا غم تو، تے اس تسبیح نو اپنا حرز جان بنائیے، اور جیسے ہی یہ تسبیح انسان شروع کرتا ہے انسان اس کائنات دے ذرے ذرے دے نال جڑ جاندا ہے۔ تسی جانتے ہو کہ ایک بندہ آواز مارے تے ایک آواز ہوندی ہے، 10 بندے آواز مارن تے 10 آوازاں مل کے آواز ود جاندی ہے، تے جے ساری کائنات ہی ایک آواز ماردی ہے اودے چ میری آواز بھی رل گئی ہے، کوئی شک رہ جائے گا پھر پہنچن تک؟ اللہ تعالیٰ سانوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔